ان کے خلاف توہین عدالت مقدمے کی سماعت کے لیے متحدہ کی پوری مرکزی لیڈرشپ کراچی سے اسلام آباد پہنچی۔ سپریم کورٹ میں اس موقع پر غیر معمولی سیکیورٹی دیکھنے کو ملی۔ سخت سردی اور دھند کے باوجود عدالت عظمیٰ کے احاطے میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ الطاف حسین نے اپنے 2 دسمبر کے خطاب میں ججوں کو معافی مانگنے کا کہا تھا۔ عدالت نے اسی بات پر انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ عوام متجسس تھی کہ اب عدالت میں کیا ہوگا، لیکن الطاف حسین نے پہلی ہی سماعت پر ججوں سے معافی مانگ لی۔ وہ خود تو لندن میں تھے، لیکن ان کا معافی نامہ ان کے وکیل ڈاکٹر فروغ نسیم نے عدالت میں پیش کیا۔ معافی نامے میں الطاف حسین نے کہا کہ میں نے عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا۔ 2 دسمبر کو اپنی تقریر میں جو کچھ کہا اس پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور ججوں سے متعلق اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آئندہ بھی عدلیہ کے وقار کی پاسداری کروں گا۔ چیف جسٹس نے اس جواب کو قابل ستائش قرار دیا اور معافی نامہ منظور کرتے ہوئے الطاف حسین کو جاری کردہ توہین عدالت کا نوٹس خارج کر دیا۔ بڑے پن کا مظاہرہ، ایک کشادہ دلی کا مظاہرہ، جس میں اس بات کا اعتراف کیا جائے یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ اپنے ان الفاظ پر نظر ثانی کی جائے اور ان الفاظ کو واپس لیا جائے۔ متحدہ نے اس کیس کی پیروی کے لیے 9 رکنی وکلا کا پینل تشکیل دیا تھا، لیکن معافی کے بعد کسی وکالت کی نوبت ہی نہ آئی۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ متحدہ کے ایک اور رہنما رؤف صدیقی نے بھی الطاف حسین کے معاملے پر ایک خط عدالت کو بھیجا جو بظاہر توہین آمیز ہے۔ رؤف صدیقی نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے فاروق ستار نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ عدالت نے ان دونوں رہنماؤں کو روسٹرم پر بلا لیا۔ چیف جسٹس نے فاروق ستار سے پوچھا کہ اب بتائیں چور کون ہے اور کوتوال کون، لیکن وکیل فروغ نسیم نے ان دونوں رہنماؤں کی طرف سے بھی معافی مانگ لی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ الطاف حسین کے خلاف توہین عدالت کے الزامات سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے معافی نامے میں سیاسی بصیرت بھی ہے اور واقعاتی مصلحت بھی۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ محمد کامران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔